الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الترکیب کی آج ہماری ہے 5ویں نشست، اور اس 5ویں کلاس میں ہم لوگ پڑھیں گے کل جو ہم نے پڑھا تھا، جہاں پہ ہم نے چھوڑا تھا انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم لوگ وہاں سے آگے لے کر چلیں گے۔ تو پچھلا جو بھی ہے میں اس کا آپ کو حسب عادت خلاصہ میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں تاکہ ایک مرتبہ ذہن میں تازہ ہو جائے۔ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں سبق نمبر 9، مبتدا اور خبر کے بارے میں ضروری باتیں اور ان کی پہچان کے قواعد۔ اور اس سبق میں قاعدہ نمبر 1 اور قاعدہ نمبر 2 اور قاعدہ نمبر 3 اور قاعدہ نمبر 4 ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ قاعدہ نمبر 1 میں ہم نے یہ پڑھا کہ مبتدا اکثر معرفہ ہوتا ہے اور خبر جو ہے وہ نکرہ ہوتی ہے، اور ایک مبتدا کی ایک سے زائد خبریں ہو سکتی ہیں۔ پھر قاعدہ نمبر 2 میں ہم نے یہ پڑھا کہ جب بھی آپ کو کسی بھی جگہ آپ کو دو معرفہ اکٹھے نظر آ جائیں تو آپ کیا کریں گے، ترجمہ کر کے دیکھیں گے۔ اگر آپ کو مکمل مفہوم حاصل ہو رہا ہوگا تو آپ اس کو کیا کریں گے، مبتدا اور خبر بنا دیں گے، اور اگر نامکمل مفہوم حاصل ہو رہا ہوگا تو آپ کیا کریں گے، آپ اس کو بنا دیں گے موصوف اور صفت۔ جب مبتدا اور خبر بنائیں گے تو بن جائے گا جملہ اسمیہ خبریہ، اور جب موصوف اور صفت بنائیں گے تو بن جائے گا کیا، مرکب توصیفی۔ اور پھر قاعدہ نمبر 3 میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ آپ کو دو اسما آپ کو اکٹھے نظر آئیں، ان میں ایک معرفہ ہو اور ایک نکرہ ہو، تو آپ کیا کریں گے، معرفہ کو مبتدا بنا دیں گے اور نکرہ کو آپ بنا دیں گے خبر۔ اور پھر قاعدہ نمبر 4 میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہیں بھی کسی بھی جگہ پر آپ کو اسم فاعل، صفت مشبہ اور اسم تفضیل اور اسم مفعول اور اسم منصوب اگر آپ کو خبر واقع ہوتے ہوئے نظر آئیں تو آپ نے انہیں ڈائریکٹ خبر نہیں بنانا ہے، بلکہ پہلے آپ کو کیا کرنا ہوگا، آپ کو پہلے شبہ جملہ بنانا ہوگا۔ اور شبہ جملہ بنانے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا، ان 5 یہ جو سیغے جن کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، ان 5 سیغوں میں سے سیغے کے مطابق ان میں سے ضمائر نکالیں گے اور پھر اس ضمیر کو پیچھے کی طرف لوٹائیں گے، اور پھر اس کے بعد ہم کیا کریں گے، اس ضمیر کو راجع ہوئے مبتدا کہہ کر ہم اس کا فاعل، اس سیغے کا فاعل بنا دیں گے یا پھر نائب الفاعل بنا دیں گے، اور پھر وہ فاعل یا نائب الفاعل اپنے اس سیغے سے مل کر بن جائے گا شبہ جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور پھر شبہ جملہ اسمیہ خبریہ ہونے کے بعد کیا ہوگا، وہ بن جائے گا مبتدا کی خبر، اور پھر اس طرح سے مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن جائے گا۔ ایک بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ ہم اسم فاعل اور صفت مشبہ اور اس میں تفضیل میں ہم جو ضمیر نکالیں گے اور جو پیچھے کی طرف لوٹائیں گے اس ضمیر کو ہم بنائیں گے فاعل، اور اس میں مفعول اور اس میں منصوب میں جو ضمیر ہم نکالیں گے اس ضمیر کو ہم بنائیں گے کیا، نائب الفاعل۔ تو چلتے ہیں اب اپنے سبق کی طرف۔ ہم پڑھ چکے ہیں زید عالم، اس میں فاعل کو خبر بنانے کی مثال الحمدللہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، اور اس کی پوری ترکیب کر کے میں نے آپ کو اس قاعدے کا اجرا کر کے، اس قاعدے کو اس کے اوپر اپلائی کر کے میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اور پھر صفت مشبہ کی مثال بھی الحمدللہ کل ہم نے کر لی، یہ امر حسین، ٹھیک ہے، یہ حسین صفت مشبہ ہے، تو اس کو بھی ہم نے کیا کیا، اس کو بھی ہم نے خبر بنا دیا، کس طرح سے ہم نے شبہ جملہ بنا کر۔ اسی طرح سے اس میں تبدیل کی مثال بھی الحمدللہ ہم لوگوں نے پڑھ لی۔ اب ہمارے پاس بچے ہیں جو ہمیں کرنا ہے، ایک تو یہ ہے اس میں مفعول اور ایک ہے یہ اس میں منصوب۔ اس کی مثال جب ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے سامنے یہ پورا کا پورا قاعدہ کھل کر واضح بھی ہو جائے گا اور سمجھ میں بھی آ جائے گی۔ تو اب یہ بکر موجود، حسب عادت میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں نا، بکر موجود، ٹھیک ہے، یہ میں نے لکھ دیا بکر موجود۔ اچھا اب ہم کریں اس کی ترکیب۔ اب اس کی ترکیب کا طریقہ کار کیا ہوگا، سب سے پہلے یہ جو بکرن ہے آپ نے اس کو کیا کیا، کیونکہ یہ خاص نام ہے اور یہ اس میں علم ہے، اور اس میں علم جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے معرفہ،
تو آپ کہیں گے بکرن معرفہ، اور شروع میں معرفہ آئے گا تو ہم اس کو بنا دیں گے کیا؟ ہم بنا دیں گے مبتدا۔ تو آپ اس طرح سے اس کو بنا دیں گے مبتدا۔ اب یہ جو موجودن ہے، اب آپ اس کو پہچانیں گے، کیا یہ اس میں فاعل ہے؟ اگر یہ اس میں فاعل ہوتا تو فاعلن کے وزن پر ہوتا، یہ اس میں فاعل بھی نہیں ہے۔ کیا یہ اس میں یہ صفت مشبہ ہے؟ اگر یہ صفت مشبہ ہوتا تو فعیلن کے وزن پر ہوتا، تو یہ صفت مشبہ بھی نہیں ہے۔ افعلو، اگر یہ موجودن اگر یہ افعلو کے وزن پر ہوتا تو کیا ہوتا؟ یہ ہوتا اس میں تبدیل، تو لہٰذا یہ افعلو کے وزن پر بھی نہیں ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ یہ اس میں تبدیل بھی نہیں ہے۔ اس میں مفعول، مفعولن، اور اس کے وزن پر ہے موجودن، تو موجودن کس کے وزن پر ہے؟ موجودن جو ہے وہ اس میں مفعول کے وزن پر ہے، تو لہٰذا اب ہم لوگ کیا کریں گے؟ وہی جو ہم لوگ پہلے کرتے ہوئے آئے ہیں ترکیب کرتے ہوئے، کہ ہم کہیں گے موجودن، ہم لوگ پہلے صیغہ بتائیں گے، موجودن صیغہ واحد مذکر، اور یہ ہے کس کیٹیگری سے تعلق رکھتا ہے؟ اس میں مفعول، تو یہاں پر آپ لکھ دیں گے اس میں مفعول، اس طرح سے۔ اور پھر اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ اس میں ضمیر کو مینشن کریں گے، بتائیں گے کہ اس میں کون سی ضمیر ہے، اور یہ چونکہ واحد کا صیغہ ہے تو واحد کے صیغے میں کون سی ضمیر ہوتی ہے؟ ہوا ضمیر، تو ہم کہیں گے اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر، وہ اس میں چھپی ہوئی ہے، اور اسی کے اندر یہ ہے موجودن میں ہی، اور راجے بسوئے مبتدا، اور وہ لوٹ رہی ہے کس کی طرف؟ مبتدا کی طرف، تاکہ اس کا تعلق جو ہے وہ اس سے مبتدا سے بھی ہو جائے۔ تو ہم لوگ یوں کریں گے، میں یہاں پہ ویسے ہی میں آپ کو نکال کر دکھا دیتا ہوں، یہ اس میں موجودن میں ہوا ضمیر موجود ہے، اور وہ ہوا ضمیر جو ہے وہ لوٹ رہی ہے کس کی طرف؟ وہ لوٹ رہی ہے اس مبتدا کی طرف۔ تو اس کے لیے ہم لوگوں نے یہ لفظ استعمال کیا راجے بسوئے مبتدا۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب آپ نے اس ضمیر کو نکال بھی لیا، آپ نے صیغہ بھی بتا دیا، اب اس ضمیر کو آپ اس صیغے کے لیے کیا بنائیں گے؟ یعنی موجودن کے لیے آپ یہ جو ہوا ضمیر آپ نے نکالی ہے، آپ اس کو کیا بنائیں گے؟ کیونکہ ہم نے بات کی تھی کہ اگر اس میں فاعل کا صیغہ ہوگا اور صفت مشبہ کا صیغہ ہوگا اور اس میں تبدیل کا صیغہ ہوگا، تو ان صیغوں میں جو ضمیر نکلے گی اس ضمیر کو آپ بنائیں گے کیا؟ فاعل، اور اس میں مفعول اور اس میں منصوب، اس میں جو ضمیر نکلے گی آپ اس کو کیا بنائیں گے؟ آپ فاعل نہیں بنائیں گے، بلکہ آپ کیا کریں گے؟ آپ نائب الفاعل بنائیں گے۔ تو لہٰذا یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے موجودن، تو اب یہ جو ہوا ضمیر ہے آپ اس کو کیا کہیں گے؟ ہوا ضمیر اس کا نائب الفاعل، راجے بسوئے مبتدا، ہوا ضمیر راجے بسوئے مبتدا، اس کا فاعل نہیں بلکہ آپ کہیں گے نائب الفاعل۔ یہ فرق ہوگا، جو پہلے جو ہم لوگوں نے تین جو ترکیبیں کی نا، اس میں یہ زید عالم امر حسین اور عمر افضل من علی جن، تو اس میں جو ضمیر نکالی تھی عالم میں ہم نے اس کو اس کا فاعل بنایا تھا، حسین میں جو ضمیر نکالی تھی ہم نے اس کو بھی اس کا فاعل بنایا تھا، اور افضل میں جو ضمیر نکالی تھی ہم نے اس ضمیر کو بھی پیچھے کی طرف لوٹانے کے بعد اس افضل صیغے کا فاعل بنایا تھا۔ لیکن اب ہم نے یہاں پر یہ چینجنگ ہو گئی، اس میں فرق یہ ہے کہ ہم یہ موجودن، کیونکہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے تو اس میں مفعول میں جو ہوا ضمیر موجود ہے اس ہوا ضمیر کو ہم فاعل نہیں بنا رہے بلکہ ہم بنا رہے ہیں نائب الفاعل۔
تو اس طرح سے میں نے لکھ دیا. یہاں پہ آپ نے بھی ایسا ہی کرنا ہوگا کہ راجے بسوئے مبتدا اس کا نائب الفاعل اور پھر یہ اس میں مفعول، یہ موجودن جو اس میں مفعول ہے نا، یہ موجودن اس میں مفعول اپنے نائب الفاعل، اپنے نائب الفاعل سے مل کر بن گیا کیا، جو ہم بنانا چاہ رہے ہیں شبہ جملہ. شبہ جملہ بنا رہے ہیں نا ہم، تو بن گیا یہ کیا، شبہ جملہ اسمیہ. اور شبہ جملہ اسمیہ ہو کر، یہ اسی کے ساتھ ہی لکھ دیں گے، شبہ جملہ اسمیہ ہو کر مبتدا کی خبر. یہ ہم نے اتنی جو بڑی جو کہانی کی ہے وہ ہم نے مبتدا کی خبر ہی تو بنانے کے لیے کی ہے، تو ہم کہیں گے مبتدا کی خبر، اور پھر یہ ہم اس طرح سے لکھیں گے مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اس طرح سے آپ اس کو بنا دیں گے جملہ اسمیہ خبریہ. تو یہ پورا کا پورا میں لکھتے بھی جا رہا تھا اور میں آپ کو سمجھاتے بھی جا رہا تھا. تو اب میں حسب عادت آپ کو ایک مرتبہ یہ پورا کا پورا میں نے لکھ لیا ہے. اب میں لکھنے کے بعد ایک مرتبہ دوبارہ اس کے اوپر کلام کر لیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں تازہ ہو جائے، اور آپ سنتے رہیں گے اور بار بار جب آپ اس کو ریپیٹ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ آپ کو سمجھ میں بھی آ جائے گا اور آپ کے ذہن میں بھی انشاءاللہ تعالی تعدیر رہے گا. ہم نے کیا کیا، یہ بکرن موجودن، اس کی ہم کو کرنی تھی ترکیب، ٹھیک ہے. تو اب ہم نے سب سے پہلے بکرن پر ہم نے غور کیا کہ یہ بکرن کیا ہے، یہ معرفہ ہے یا پھر نکرہ. تو ہم نے سوچا کہ یہ بکر جو ہے وہ تو نام ہوتا ہے اور یہ خاص نام ہے، اور جو خاص نام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اسم علم، اور جو اسم علم ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے معرفہ. تو اس وجہ سے ہم نے اس کو معرفہ بنا دیا. اور شروع میں جو معرفہ آ جاتا ہے ہم اس کو کیا کرتے ہیں، ہم اس کو مبتدا بنا دیتے ہیں. تو ہم نے اس کو مبتدا بنا دیا اور اب یہاں پر اب ہم نے اس کو چھوڑ دیا مبتدا بنا کر. اب ہم لوگ اس کو سالو کر رہے ہیں. یہ جو موجودن ہے، یہ موجودن بروزن مفعولن، یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے، اور یہ جو اس میں مفعول کا صیغہ ہے ہم اسے ڈائریکٹ خبر نہیں بنا سکتے کیونکہ قاعدہ ہی ہم یہی پڑھ رہے ہیں. اور میں نے آپ کو مثال بھی آپ کو اس کی ہی دی ہے کیونکہ ہم اس کو یہاں پر ڈائریکٹ جو ہے موجودن کو ہم مفعول نہیں بنا سکتے خبر. ہمیں کیا کرنا ہوگا، ہمیں پہلے اس کو موجودن کو، کیونکہ یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے نا، تو ہم اس کو پہلے کیا کریں گے، ہم اس کو پہلے شبہ جملہ بنائیں گے. اور شبہ جملہ بنانے کا پروسیجر جو ہے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے یہ کہیں گے موجودن، اس کو مینشن کریں گے، اس کو بتائیں گے کہ یہ کون سا صیغہ ہے. تو آپ نے یہاں پہ لکھ دیا صیغہ واحد مذکر، یہ موجودن صیغہ واحد مذکر. اب کس کیٹیگری سے تعلق رکھتا ہے، یہ اس میں فاعل ہے، صفت مشبہ، یا اس میں تبدیل، یا اس میں مفعول، یا اس میں منصوب. تو آپ نے یہ مینشن کر دیا کہ یہ کیا ہے، یہ ہے اس میں مفعول. اچھا، اب اس میں کون سی ضمیر ہے آپ نے یہ بھی بتا دیا. اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر، اور وہ ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے، وہ ضمیر لوٹ رہی ہے مبتدا کی طرف. اور اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوئے مبتدا، اس کا کیا بنے گا، نائب الفاعل. اور پھر یہ اس میں مفعول، یہ والا جو اس میں مفعول ہے نا، یہ اس میں مفعول اپنے نائب الفاعل سے مل کر کیا بن جائے گا، یہ بن جائے گا شبہ جملہ اسمیہ. اور شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کیا ہو جائے گا، یہ بن جائے گا مبتدا کی خبر. اور پھر یہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا. تو امید ہے کہ یہ والی چیز بھی آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی. ہم لوگ 4 مثالیں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، اس میں فاعل کی، صفت مشبہ کی، اس میں تبدیل کی، اور اس میں مفعول کی. اور ان چاروں مثالوں کو ہم لوگ الحمدللہ ہم لوگ سالو بھی کر چکے ہیں. ایک کی ترکیب میں نے آپ کو کر کے بتا دی. اب صرف اور صرف ہمارے پاس ایک ہی رہ گیا.
وہ ہے اس میں منصوب. اب ایک اس میں منصوب کی ہم لوگ مثال لے لیتے ہیں. اور اس میں منصوب میں نے آپ کو پہلی کلاس میں بھی بتایا تھا, مطلب پہلی کلاس سے مراد یہ کہ جب میں نے اس قاعدے کو پڑھایا تھا تو اس پہلی مرتبہ پڑھانے میں ہی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں منصوب سے مراد یہ ہے, جیسے کوئی اگر شام میں رہتا ہے تو پھر شام سے کیا ہوتا ہے, کیونکہ شام میں رہے گا تو پھر ہم کہیں گے اس کو شامی. یہ شام جو ہے نا وہ جگہ ہے, وہ ہو جائے گا شامی. اسی طریقے سے اگر کوئی مکہ میں رہتا ہے تو اس کو مکے سے نسبت ہو جاتی ہے, تو ہم لوگ اس کو کہتے ہیں کیا, وہ مکہ کا رہنے والا ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں اس کو مکی. اور اسی طرح سے اگر کوئی مدینہ میں رہتا ہے تو ہم لوگ اس کو کہتے ہیں مدنی. بالکل اسی طرح سے اگر کوئی رہتا ہے کہاں, بغداد میں, کسی کو بغداد سے نسبت ہے اور تو ہم لوگ کہیں گے یہ ہو جائے گا کیا, بغدادی. اور یہی بغدادی کی مثال یہاں پہ لکھی ہے کیونکہ یہ اس میں منصوب ہے, اور اس میں منصوب اس وجہ سے ہے کہ اسے نسبت دی گئی ہے کس سے, بغداد سے جو ہے وہ نسبت دی گئی ہے. تو اب اس وجہ سے یہ اس میں منصوب ہے. اس کی ترکیب پوری کی پوری ہم لوگ کر دیتے ہیں. یہ ہماری اس قاعدے کی آخری مثال ہے, وہ ہے بلال بغدادی. ٹھیک ہے, یہ میں نے لکھ دیا. وہی طریقہ کار پہلے لکھتے ہیں ہم اور پھر اس کے بعد ہم اس کو پہچانیں گے. یہ بلال کیا ہے, یہ بلال اس میں علم ہے, خاص نام ہے, اور اس میں علم جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے معرفہ. تو اس وجہ سے ہم لوگ اس کو جیسے ہم لوگ اور مثالوں میں کرتے ہوئے آئے نا, زیدون میں اور امرون میں اور عمروں میں اور بکرون میں, تو یہاں پر بھی بالکل ایسا ہی کریں گے. ہم لکھیں گے بلال معرفہ اور اس کو بنا دیں گے ہم کیا, مبتدا. یہ بلال معرفہ ہے اور اس کو آپ نے بنا دیا مبتدا. اور پھر اس کے بعد اب بغدادیون کے اوپر بات کریں گے. آپ کہیں گے بغدادیون, اس کو کہیں گے آپ صیغہ واحد مذکر. ٹھیک ہے, اس میں کیا ہو جائے گا, اس میں منصوب. ٹھیک ہے, اور اس میں اب آپ نے بتانا ہوگا کہ کون سی ضمیر ہے. اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل اور مستتر اور راجے بس ہوئے مطلب لوٹ رہی ہے, راجے بس ہوئے مبتدا, مطلب کیا, لوٹ رہی ہے کس کی طرف, مبتدا کی طرف, تاکہ مبتدا سے اس کا کنیکشن جو ہے وہ ہو جائے. یہ یہاں پر یہ ہے ہوا ضمیر نا, اس میں ہوا ضمیر ہے اور وہ ہوا ضمیر لوٹ رہی ہے کس کی طرف, اس بلال مبتدا کی طرف. اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجے بس ہوئے مبتدا, اس کا نائب الفاعل. ٹھیک ہے نا, کیوں نائب الفاعل, کیوں, اس وجہ سے نائب الفاعل کہ اس میں فاعل صفت مشبہ اور اس میں تبدیل میں جو ضمیر نکلتی ہے ہم اس کو بناتے ہیں فاعل, اور اس میں مفعول اور اس میں منصوب میں جو ضمیر ہم نکالتے ہیں اس ضمیر کو ہم پیچھے کی طرف لوٹانے کے بعد ہم بنا دیتے ہیں نائب الفاعل. تو ہم کہہ دیں گے اس کا نائب الفاعل. یہ ساری بات ہو گئی. تو اب آپ کیا کہیں گے, یہ اس میں منصوب, اس میں
मंसूब अपने नाइबुल फ़ाइल, है ना, नाइबुल फ़ाइल से मिलकर शिब जुमला बन गया, शिब जुमला। और अब जब शिब जुमला बन गया तो हम कहेंगे शिब जुमला इस्मिया होकर मुब्तदा की खबर, और फिर वही मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हुआ। इस तरह से करेंगे। तो ये वाली जो पांचवी जो मिसाल थी अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हमने जो है वो यहाँ पर पढ़ ली है। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा कायदा नंबर 4, कायदा नंबर 4 क्या है? कायदा नंबर 4 ये है कि इसमें फ़ाइल, सिफ़त मुशब्बा, इसमें तब्दील, इसमें मफ़ूल, इसमें मनसूब, अगर किसी भी जगह पर ख़बर वाक़े हो रहे हों तो हम डायरेक्ट ख़बर नहीं बनाएंगे। इसमें फ़ाइल की मिसाल पढ़ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पूरी तरकीब कर चुके हैं। सिफ़त मुशब्बह की मिसाल पढ़ चुके हैं, पूरी तरकीब भी कर चुके हैं। इसमें तब्दील की मिसाल भी पढ़ चुके हैं, इसमें मफ़ूल की, और फिर ये इसमें मंसूब की मिसाल भी हम लोग पढ़ चुके हैं। और किस तरह से फ़ाइल बनाना है और किस तरह से हमें नाइबुल फ़ाइल बनाना है अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ये भी कर चुके हैं। अब क्या करते हैं? अब हम लोग ऐसा करते हैं कि एक दो तरकीबें हम लोग प्रैक्टिस के लिए ले लेते हैं। ये कायदा तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आपके जहन में बैठ जाएगा और काफ़ी हद तक जो है वो जहन में आपके बैठ भी गया होगा। अब हम लोग एक दो मिसालें ले लेते हैं। जैसे मैं ले लेता हूं अहमदु कातिलुन, ठीक है ना। ये अहमदुन इस वजह से मैंने नहीं किया क्योंकि ये जो है ना वो गैर मुनसरिफ है, इसके ऊपर तनवीन हम लोग नहीं पढ़ते ना। ये असबाब मना शर्त में से इसमें दो सबब पाए जा रहे हैं। एक तो ये है कि ये मारफा है और दूसरा ये है कि ये जो है ना वो वज़न फ़ेल है, फ़ेल के वज़न पर है ना, अफ़अलू के वज़न पर है। ये हम लोग तरकीब में इससे पहले जो है वो अन्नाउल कबीर में ये वाली सारी की सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। सिर्फ मैं याद दहानी करने के लिए आपको बता रहा हूँ कि अहमदु जो है वो क्या है, ये गैर मुनसरिफ है। और गैर मुनसरिफ क्यों है? गैर मुनसरिफ इस वजह से है कि इसमें जो है वो असबाब मनासरत में से दो सबब पाए जा रहे हैं। वो दो सबब क्या है? एक है वज़न फ़ेल और दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि ये है मारफा, ये अलम है इस वजह से। और ये जो कातिल है ये बरवज़न फ़ाइलुन है, ये इसमें फ़ाइल के वज़न पर है और इसमें मारफा की कोई अलामत मौजूद नहीं है। तो वही हुआ कि एक मारफा आपको मिल गया, एक नकीरा आपको मिल गया। अब आपको बनाना तो मुब्तदा और ख़बर है, लेकिन उसको पूरा का पूरा आपको जो है ना वो इसका जो मतलब फॉर्मेट मैंने आपको बताया है उस फॉर्मेट के मुताबिक आपको बनाना होगा। तो चलते हैं एक और तरकीब हम लोग कर लेते हैं। अहमदु कातिलुन तो आप क्या कहेंगे? सबसे पहले अहमदु मारफा, और ये क्या बन गया? मुब्तदा, ठीक है। तो अब मैं लिख नहीं रहा हूँ ना, ये पूरा का पूरा बार बार मैं लिख नहीं रहा हूँ, बस कायदा को समझाते हुए मैंने लिख लिया, तो बस इतना काफ़ी है। दो चार मिसालें मैं सिर्फ और सिर्फ लिख देता हूँ, उसके ऊपर हम लोग कलाम कर देते हैं और मैं आपको ज़बानी जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये अहमदु जो है वो इसमें अलम है,
یہ معرفہ ہے اور یہ بن گیا مبتدا. اور یہ جو قاتلن ہے یہ قاتلن کیا ہے؟ یہ قاتلن یہ بروزن فاعلن صیغہ واحد مذکر. ٹھیک ہے، وہی ترکیب کرنے کا طریقہ کار کہ صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا ضمیر اس میں چھپی ہوئی ہے، اور وہ ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوئے مبتدا. اس کا فاعل بنے گی یا نائب الفاعل؟ اب آپ سوچیں، یہ اس میں فاعل ہے نا، اور اس میں فاعل میں جو ہوا ضمیر نکلے گی وہ کیا بنے گی؟ وہ بنے گی فاعل. تو آپ کیا کہیں گے؟ قاتلن صیغہ واحد مذکر، اس میں فاعل، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوئے مبتدا، اس کا فاعل. اور پھر یہ اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر یہ کیا بن جائے گا؟ شبہ جملہ. اور پھر یہ اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کیا بن جائے گا؟ اس مبتدا کی خبر. اور پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا. یہ ہو گیا. اسی طرح سے ایک اور میں مثال آپ کو دیتا ہوں، یہ ہم مٹا دیتے ہیں. جیسے کہ اللہ علیم. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو اللہ ہے یہ کیا ہے؟ یہ ہے اللہ جو ہے وہ معرفہ ہے اور یہ بن جائے گا مبتدا. اچھا، یہ جو علیم ہے، اب آپ غور کریں، یہ علیم کیا فاعل کے وزن پر ہے؟ یہ علیم کیا فعیل کے وزن پر ہے؟ یہ علیم کیا افعل کے وزن پر ہے؟ یا پھر یہ علیم مفعول کے وزن پر ہے؟ یا پھر یہ علیم بغدادی کے وزن پر ہے؟ یہ اس میں منصوب ہے. یہ تو آپ کا جواب یہ ہوگا. اب دیکھیں، فعیل علیم، فعیل علیم. آپ کو وزن بالکل صحیح لگ رہا ہوگا، بولنے سے ہی معلوم چل جائے گا. علیم یہ کس کے وزن پر ہے؟ یہ صفت مشبہ کے وزن پر ہے. تو کیا کریں گے؟ آپ اس کو ڈائریکٹ خبر نہیں بنائیں گے، آپ کیا کریں گے؟ پہلے اس کو شبہ جملہ بنائیں گے. تو اللہ اس میں جلالت، آپ بولیں گے اللہ اس میں جلالت معرفہ اور مبتدا، اور علیم صیغہ واحد مذکر، اس میں یہ صفت مشبہ، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوئے مبتدا، اس کا فاعل. نائب الفاعل نہیں بنائیں گے، نائب الفاعل اس میں مفعول اور اس میں منصوب میں بنائیں گے. تو ہم کہیں گے اس کا فاعل، اور پھر یہ صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر یہ کیا بن جائے گا؟ شبہ جملہ اسمیہ. اور شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کیا بن جائے گا؟ مبتدا کی خبر. اور پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا. ایک دو مثالیں اور لے لیتے ہیں ہم لوگ. جیسے کہ البیت نظیفن. ٹھیک ہے. تو البیت نظیفن، یہ جو نظیفن ہے، البیت جو ہے، سب سے پہلے اس کے اوپر بات کرتے ہیں. یہ البیت جو ہے وہ معرفہ ہے یا پھر نکرہ؟ تو آپ کا جواب یہ ہوگا یہ معرفہ ہے. میرا سوال یہ ہوگا کہ اچھا یہ بتائیے کہ یہ معرفہ کیوں ہے؟ تو آپ کہیں گے کیونکہ اس میں الف لام داخل ہے، اور الف لام جس میں داخل ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ معرف باللام ہوتا ہے، اور جو معرف باللام ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ معرفہ ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے یہ کیا ہو گیا؟ البیت معرفہ ہو گیا. کیوں معرفہ ہو گیا؟ کیونکہ اس میں الف لام داخل ہے، اور شروع میں آپ کو ایک معرفہ اگر مل جائے گا تو آپ اس کو کیا بنا دیں گے؟ آپ بنا دیں گے مبتدا. اور یہ جو نظیفن ہے، پھر وہی آپ کر کے دیکھیں، کیا یہ نظیفن فاعل کے وزن پر ہے؟ کیا یہ نظیفن فعیل کے وزن پر ہے؟ کیا یہ نظیفن افعل کے وزن پر ہے؟ یا پھر یہ نظیفن مفعول کے وزن پر ہے؟ یا پھر یہ نظیفن بغدادی کے وزن پر ہے؟ تو آپ کا جواب یہ ہوگا کہ یہ فعیل نظیفن فعیل نظیفن. ٹھیک ہے. تو آپ کو معلوم چلے گا کہ یہ جو ہے وہ
کس کے وزن پر ہے؟ صفت مشبہ کے وزن پر ہے. اور جب بھی صفت مشبہ کسی بھی جگہ پر خبر واقع ہو رہی ہو تو آپ کیا کریں گے؟ آپ ڈائریکٹ جو ہے وہ اس کو خبر نہیں بنائیں گے، بلکہ پہلے کیا کریں گے؟ پہلے آپ اسے شبہ جملہ بنائیں گے. اور شبہ جملہ بنانے کے لیے آپ کیا کریں گے؟ اس میں سے نکالیں گے ہوا ضمیر اور کہیں گے نظیف صیغہ واحد مذکر اور صفت مشبہ. اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوء مبتدا، اس کا فاعل بنے گا، اور اس کا فاعل اور پھر یہ صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر مبتدا کی خبر، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا، ایک مثال اور لے لیتے ہیں ہم لوگ. صحیح ہے، وہ مثال میں لے لیتا ہوں. بکرن قائم. اچھا دیکھیں، اب یہ بکرون کیا ہے؟ یہ تو ہم لوگوں نے ابھی یہاں پہ ترکیب میں بھی کیا تھا نا. یہ بکرون کیا ہے؟ اس میں علم ہے، اور اس میں علم جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے معرفہ. تو اس اعتبار سے یہ کیا ہو جائے گا؟ معرفہ. اور شروع میں اگر آپ کو ایک معرفہ مل جائے گا تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کو بنائیں گے مبتدا. تو آپ اس کو بنا دیں گے مبتدا. اور قائم، غور کر کے دیکھیں، کیا یہ فاعل کے وزن پر ہے؟ یہ قائم کیا فعیل کے وزن پر ہے؟ کیا یہ قائم افعلو کے وزن پر ہے؟ اور کیا یہ قائم مفعول کے وزن پر ہے؟ کیا یہ قائم بغدادی یا اس میں منصوب ہے؟ تو آپ کا جواب یہ ہوگا کہ یہ قائم جو ہے یہ ہے فاعل کے وزن پر. اور یہ جو فاعل ہے یہ کس کا وزن ہے؟ یہ اس میں فاعل کا وزن ہے. تو ثابت یہ ہوا کہ آپ اسے بھی ڈائریکٹ جو ہے وہ خبر نہیں بنائیں گے، بلکہ آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ پہلے اس میں سے ہوا ضمیر آپ کو نکالنی ہوگی، اور اس ہوا ضمیر کو آپ کو پیچھے کی طرف لوٹانا بھی ہوگا، اور پھر اس ہوا ضمیر کو اس میں فاعل کا کیا بنائیں گے؟ آپ فاعل. اور پھر یہ اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر کیا بن جائے گا؟ شبہ جملہ اسمیہ. اور پھر یہ شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کیا بن جائے گا؟ اس مبتدا کی خبر. اور پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا. تو مجھے بڑی قوی امید ہے کہ یہ قاعدہ جو ہے وہ آپ کے بہت اچھی طرح سے جو ہے وہ سمجھ میں آ چکا ہوگا. ایک مرتبہ حسب عادت میں آپ کو اس کلاس کو ختم کرنے سے پہلے پوری کی پورے پچھلا خلاصہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ہم لوگ پڑھ رہے ہیں سبق نمبر 9 مبتدا اور خبر کے بارے میں ضروری باتیں اور ان کی پہچان کے قواعد. اچھا، اس میں ہم لوگوں نے قاعدہ نمبر 1 پڑھ لیا، قاعدہ نمبر 2، قاعدہ نمبر 3 اور قاعدہ نمبر 4 ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. اور قاعدہ نمبر 1 میں ہم نے پڑھا تھا کہ مبتدا اکثر معرفہ ہوتا ہے اور خبر جو ہے وہ نکرہ ہوتی ہے، اور ایک مبتدا کی ایک سے زائد خبریں ہو سکتی ہیں. پھر ہم لوگوں نے قاعدہ نمبر 2 میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ دو معرفہ اگر آپ کو اکٹھے نظر آئیں تو آپ کیا کریں؟ ترجمہ کر کے دیکھیں. دو صورتیں ہوں گی، یا تو مکمل مفہوم حاصل ہو رہا ہوگا یا تو مکمل مفہوم حاصل نہیں ہو رہا ہوگا. اگر مکمل مفہوم حاصل ہو رہا ہوگا تو آپ نے کیا بنانا ہے؟ مبتدا اور خبر. جب مبتدا اور خبر بنائیں گے تو کیا بن جائے گا؟ جملہ اسمیہ خبریہ. اور اگر نامکمل مفہوم حاصل ہو رہا ہوگا تو کیا ہوگا؟ مرکب توصیفی. موصوف اور صفت بنائیں گے اور مرکب توصیفی بن جائے گا، تو پھر یہ جملہ نہیں ہوتا ہے. یہ جو مرکب توصیفی ہوتا ہے یہ جملہ نہیں ہوتا. پھر قاعدہ نمبر 3 ہم لوگوں نے پڑھا کہ دو اسماء آپ کو اکٹھے نظر آئیں، ان میں ایک معرفہ ہو اور ایک نکرہ ہو، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ معرفہ کو مبتدا بنا دینا ہے اور نکرہ کو خبر بنا دینا ہے. اور یہ قطع نظر اس کے کہ معرفہ پہلے ہے یا پھر نکرہ پہلے.
آپ نے بس معرفہ کو مبتدا بنا دینا ہے اور نکرہ کو خبر بنا دینا ہے۔ پھر قاعدہ نمبر 4 ہم نے پڑھا کہ اس میں فاعل، صفت مشبہ، اس میں تبدیل اور اس میں مفعول اور اس میں منصوب، یہ کسی بھی جگہ پر اگر خبر واقع ہو رہے ہوں تو ہم انہیں ڈائریکٹ خبر نہیں بنا سکتے، بلکہ ہمیں پہلے شبہ جملہ بنانا ہوگا۔ اور شبہ جملہ بنانے کے لیے کیا کرنا ہوگا، یہ تو ابھی میں نے پڑھا ہے، تو آپ کے ذہن میں پورا کا پورا امید ہے کہ بالکل تازہ ہی ہوگا۔ تو امید ہے کہ یہ پورا کا پورا سبق اور یہ 4 قاعدے جو بہت زیادہ ضروری اور اہم ہیں آپ کی سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔